تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کی رہنما ممبر نیشنل اسمبلی شرمیلا فاروقی صاحبہ موجود ہیں. اور ذرا پہلے ذکر کر لیتے ہیں یہ جو گیس کا معاملہ ہے اور سردی بھی ہے, لوگوں نے گیزر بھی چلانے ہیں, پھر کھانا دن میں پکتا ہے تو دن میں گیس کا پریشر کم ہوتا ہے اور رات کو 10 سے صبح 6 بجے تک تو گیس میسر ہی نہیں ہے ٹھنڈ کے موسم میں. شرمیلا صاحبہ تھینک یو سو مچ. پیپلز پارٹی نے یہ ایشو اٹھایا ہے, لیکن کیا امید یہ رکھی جائے کہ مسئلہ حل ہوگا؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے جی آئی ایم ایف کی کچھ کنڈیشنز تھیں جن کی وجہ سے یہ جو ٹیرف ہیں یہ بڑھائے جا رہے ہیں. از اٹ ٹرو؟ جی بہت شکریہ صدف. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو بھی کنڈیشنز ہوں لیکن آپ نے اپنے ملک کے لوگوں کو مارنا تو نہیں ہے نا. اس وقت ملک کے اندر گیس کی شدید قلت ہے, سردیوں کا موسم ہے, لوگوں کے گھروں میں چولہے نہیں جل پا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اور آئی ایم ایف نے بالکل یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں کا گلا دبا دیں, لوگوں کے گھر کے چولہے بند کر دیں. گورنمنٹ کو ایک پالیسی بنانی چاہیے تھی کہ کس طریقے سے گیس کی ڈسٹریبیوشن ہو, کس طریقے سے صارفین کو دی جائے, انڈسٹریل سیکٹر کو دی جائے, ڈومیسٹک کنزیومرز کو دی جائے. اس وقت جو گورنمنٹ ہے نا دیٹ از کلیولس. مطلب ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, کیوں کرنا ہے. اب آپ جس طرح بھی آپ نے قادر پٹیل صاحب کی کلپ چلائی ہے. لیکن شرمیلا پہلے مجھے بتا دیں کیا یہ ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے جو گیس کی قلت ہے, یہ مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیے جی گیس کی قلت تو ملک کے اندر ہے نا, اس کے اوپر آپ مہنگی ایل این جی امپورٹ کر رہے ہیں. اس کے باوجود لوگوں کو دیکھیے نا, اور ٹیرف بڑھائے جا رہے ہیں. اس وقت بجلی کے جو ٹیرف ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں. لوگ گھر میں الیکٹریسٹی کے بلز نہیں دے پا رہے. اب گیس کے اوپر اگر آپ اتنی ٹیرف بڑھا دیں گے, لوگ اپنے چولہے بند کر دیں گے جو دن میں شاید مشکل سے چند گھنٹے چلتے ہیں, وہ بھی بند کر دیں گے. تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ کا کام یہ ہے کہ ہر طریقے سے عوام کا گلا گھونٹ کر عوام کا خون چوس لیں تو پھر تو کوئی حل نہیں ہے نا. شرمیلا صاحبہ ایک چیز یہی بات ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ نسبتاً چونکہ حکومت کے زیادہ قریب ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. ابھی 16 دسمبر کو ایک اجلاس ہوا, اچھا اس میں یہ ہے کہ نائب وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں, اور اس میں وہ ایل این جی کارگو جو ہے وہ درآمد نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. کہا کہ ہم نے ایک لوڈ مینجمنٹ پلان تیار کر لیا ہے. تو یہ پلان جو ہے اس طرح کا, اس کے اندر ظاہر ہے کہ سارے منسٹریز کے حکام وغیرہ شریک تھے. تو پیپلز پارٹی کو کیا شیئر کیا جاتا ہے, اعتماد میں لیا جاتا ہے کہ چلے حکومت کا حصہ نہ صحیح لیکن ساتھ ضرور ہے؟ دیکھیے جی بات یہ ہے, یہ اجلاس ہوتے رہتے ہیں. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی جو گیس پروڈکشن ہے دیٹ از بین ڈکلائننگ سنس 2012, اور یہ اب اس وقت 2023 کے اندر جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے وہ 5% کم ہو گئی ہے. پاکستان کے گیس ریزروز آر ڈکلائننگ, کوئی میجر ڈسکوری نہیں ہوئے ریسنٹ سالوں کے اندر. پھر جو ڈسٹریبیوشن آف نیشنل گیس ریسورسز ہے وہ انسفیشینٹ ہے. جس صوبے سے گیس نکلتی ہے اس صوبے کو تو گیس نہیں دیتے ہی ہے. جو سب سے بڑا ہمارا آئینی جو شکوہ ہے اور گلہ ہے جس کے اوپر ہم احتجاج کرتے رہتے ہیں کہ اگر سندھ سے گیس نکلتی ہے یا بلوچستان سے نکلتی ہے تو وہاں کے صارفین کو تو گیس نہیں ملتی, جو کہ آئین کہتا ہے کہ ان کا پہلا حق ہے. اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ سبسڈیز دیتی ہے فرٹیلائزر سیکٹر کو, گورنمنٹ سبسڈیز دیتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جب آپ ایک ملک جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, آئی ایم ایف کا قرضہ ہے, آئی ایم ایف کہتی ہے کہ جی آپ یہ سبسڈیز نہ دیں, تو گورنمنٹ کو کوئی طریقہ کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے صارفین کو سستے دام گیس مہیا ہو. اب لوڈ مینجمنٹ کی یہ بات کرتے ہیں, اگر گیس شارٹیج ہو جاتی ہے نا آپ کی ڈیلی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. آپ گھر پہ کھانا نہیں پکا سکتے. گیس شارٹیجز کی وجہ سے آپ کو ہیلتھ پرابلمز ہوتے ہیں, ہسپتالوں کے اندر پیشنٹ سفر کرتے ہیں. دیکھیں نا یہ بہت سارے یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے, یہ کہ ہیومینیٹیرین کرائسس بنتا چلا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. روڈ میپ کیا ہے, What's the solution to it, شرمیلا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ That is what we want to know, because ہم جب روز پارلیمان میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں, جواب مانگتے ہیں, تو سامنے سے حکومتی بینچوں پہ کوئی نہیں بیٹھا ہوتا. اچھا, یہ ہمارا سب سے بڑا گلہ ہے.